السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان کی لاش لائی گئی جسے قتل کرنے کے بعد راستے میں پھینک دیا گیا تھا۔ 1 سال گزر گیا لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ مجھے قاتل پر قدرت عطا فرما۔ سال کے بعد ایک نومولود بچہ وہاں پر پایا گیا جہاں سے نوجوان کی لاش ملی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ تو اس نومولود بچے کو ایک عورت کے حوالے کیا گیا، بھی اس کی پرورش کرو، اس کے اخراجات ہم دیں گے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی عورت ملنے کے لیے آئے تو پھر مجھے ضرور بتانا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب لڑکا بڑا ہو گیا تو اس عورت کے پاس ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ میری مالکہ جو ہے وہ اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، دیکھ کر وہ اس کو واپس کر دے گی۔ تو اس عورت نے اس لونڈی سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں اکٹھے جو ہے اس مالکہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو مالکہ نے بچے کو خوب پیار کیا، سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس طرح یہ مالکہ کے پاس میں نے بچے کو بھیجا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً اس مالکہ کے پاس گئے تو پتہ چلا یہ ایک بوڑھے صحابی رضی اللہ عنہ کی یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوڑھے صحابی سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری فلاں فلاں لڑکی نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو سب سے زیادہ اللہ پاک کو پہچاننے والی ہے، صوم و صلات کی جو پابند ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ بوڑھے صحابی اپنی بچی کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے تو وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا باہر جائیں۔ تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ تلوار سے میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ لڑکی سمجھ گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی دھمکی دیتے ہیں تو ویسے نہیں دیتے۔ تو پھر اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو اپنے پاس ملازمہ رکھا ہوا تھا، اسے کہیں سفر پر جانا پڑا، تو اس نے کہا کہ بھئی میری ایک بچی ہے، میں اسے تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس نے اس کو میرے حوالے کر دیا۔ تو وہ اصل میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی شباہت جو تھی وہ لڑکیوں سے ملتی تھی، اور اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکا ہے۔ وہ میرے ساتھ رہنے لگا، وہ اسی طرح ہم راز رہا جس طرح لڑکیاں جو ہم راز ہوتی ہیں۔ تو ایک دفعہ اس نے مجھے سوتے میں غفلت میں پایا اور مجھے زبردستی کی، جس سے مجھے حمل ٹھہر گیا، لیکن وہاں پر جو اسے میں نے چھری سے اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کو جنگل میں پھینک دیا۔ اور اس نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو بات بتائی اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو بھی کہا کہ سچ ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، آپ باہر آئے اور پھر آپ نے بوڑھے صحابی سے کہا کہ آپ کی بچی بہت نیک ہے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست تھی کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی دعا کی، آپ مراد رسول تھے، آپ دوسرے خلیفہ راشد تھے، جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جس راستے سے آپ جا رہی ہوتی ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کسی کو الہام ہوتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، یعنی دل میں کوئی بات القاء ہو جائے اور وہ زبان پر آ جائے اور ہو بھی وہ سچ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق کئی مرتبہ قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔